اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کہف آیت نمبر 59۔ ترجمہ دیکھتے ہیں ہم۔ وَتِلْکَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں ہیں، اہلکناہم، ہلاک کیا ہم نے ان کو، لما، جب، ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، لمہلکہم، ان کی ہلاکت کے لیے، موعدا، وعدے کا ایک وقت۔ اور یہ بستیاں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بستیاں بنائی تھیں ان کو خود ہی ہلاک کر دیا۔ کب ہلاک کر دیا؟ جب انہوں نے ظلموں کی حد کر دی، اور ان کی ہلاکت کو وعدے کے ایک وقت کے بعد ہی ہلاک کیا گیا۔ دیکھیے، لوگوں کا جو ہے گناہوں پر، غفلت اور حد درمیوں پر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، انہیں فوراً تو نہیں پکڑتا، لیکن ایک وقت مقرر ضرور ہوتا ہے جو ہم سب کے لیے مقرر ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ سب کی پکڑ کرے گا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً تو نہیں پکڑتا۔ اگر اللہ تعالیٰ فوراً ہی پکڑنے لگے تو کیا ہوگا؟ کسی کو بھی دنیا میں رہنے کا حق نہیں جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پکڑتا ہی نہیں ہے، پکڑ بھی لیتا ہے، کہ جیسا کہ ان بستیوں کو پکڑا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہر قوم اور ہر ایک تہذیب کی ایک مہلت ہوتی ہے، ایک ڈیوریشن ہوتا ہے جس کے لیے اس کو فری ول کے ساتھ فریڈم بھی دی جاتی ہے کہ جو دل چاہے کرو، یہ بھی کر سکتے ہو تم اور وہ بھی کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت آئی ہوئی ہے ہمارے پاس، قرآن ہے ہمارے پاس، پچھلے جو قومیں تھیں ان کے پاس بھی نبی بھیجے اللہ نے اور کتابیں بھیجی، تو ان کے پاس بھی فری ول تھی جیسا کہ ہمارے پاس ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں قوم نوح کے بارے میں، قوم یونس کے بارے میں، کہ قوم نوح کو نوح علیہ السلام نے قریب 900 ایئرس تک تبلیغ کی، دین کی طرف بلایا، سیدھے راستے کی طرف بلایا، لیکن صرف چند گنتی کے آدمی ہی آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پانی میں غرق کر دیا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کی قوم، ان کے اوپر بھی جب یونس علیہ السلام ناراض ہو کر چلے گئے تو انہوں نے ریلائز کر لیا کہ اب ہمارا پیغمبر، ہمارا نبی چلا گیا ہے، لیکن اس قوم نے وقت رہتے توبہ کر لی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو معاف بھی کر دیا۔ تو ہم سب کے پاس دو راستے ہیں کہ چاہے تو ہم اپنی اصلاح کر لیں، سیدھے ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، اور چاہے بگڑے ہی رہیں، اور وقت جب پورا ہو جائے گا تو پکڑ ہو بھی جائے گی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کام یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں غفلت کی نیند سے جاگ جانا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے کہ ایک جو ہمارے پر نیند چڑھی ہوئی ہے نا، دنیا کی عیش و آرام کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے، ہم اسی میں کھوئے رہتے ہیں، دنیا کمانے میں ہی لگے رہتے ہیں، اور ایک دن موت سامنے کھڑی ہوگی ہمارے، یا اگر ہمارا اعمال صحیح نہیں ہے اور ہم لوگوں پہ ظلم کرنے لگے ہیں کسی نعمت کے باعث، تو پھر بھی ہم دنیا میں بھی پکڑے جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف قیامت کا روز ہی مقرر ہے سب کے لیے۔ زیادہ ظلم بڑھنے سے اللہ تعالیٰ کئی دفعہ لوگوں کی پکڑ دنیا میں بھی کر لیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کسی کو مہلت دیے رہتا ہے اور کسی کی مہلت ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ غفلت کی نیند سے جاگنا ہے اور اللہ کی طرف وقت رہتے رجوع کر لینا ہے۔ اپنے اعمال پہ نظر ڈالنی ہے ہم کو کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ کیسے ہیں، بلکہ ڈیلی روٹین پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم نے دن میں کیا کیا کیا، اس میں کتنے خیر کے کام، اللہ کے راستے کے کام
اور ہدایت یافتہ لوگوں کے جیسے کام کیے اور کتنے گناہ والے کام کیے ہم نے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بیکار کے کاموں میں اپنے دن رات صرف کر رہے ہیں، صرف سوئے جا رہے ہیں، صرف بیٹھے ہوئے ہیں، صرف موبائل دیکھ دیکھ کے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور اپنے زندگی کے مقصد کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ تو بیکار کی چیزوں میں پڑھ کر اپنے مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل، چاہے وہ بہت چھوٹا سا ہو اور چاہے بہت بڑا ہو، ہر عمل لکھا جا رہا ہے، اور ان سب کا حساب اللہ تعالیٰ بہت جلد ہم سے لے گا، اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب، ایک ایک عمل کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔